نمازیں ادا کرتے اور اس میں حصہ لیتے. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھی ہیں استاد محترم ہیں ہماری یہاں ورک بک انہوں نے بنائی, محترم خالد محمود صاحب, انہوں نے تعارف کرایا. پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جو ہے اسلامک اکنامکس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا تعارف ہمارا ہوا جب بینکنگ کے اوپر ایک سیمینار ہوا جو کہ یہاں پر جو قرآن آڈیٹوریم ہے گارڈن ٹاؤن میں, جس کے اندر ایک ایک مختلف لوگ آئے اور وہ کافی ڈیٹیل سے ہوئے. اس میں ہم لوگ شریک ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہوئی اور جتنی بھی ہم اس سے نالج حاصل کر سکتے الحمدللہ. تو اس لیے آج کے جو ہے اس موضوع کے لیے میں چاہتا تھا آج کے جو اس دن کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب سے بہتر یعنی اس طرف نمائندگی کرنے کے لیے کہ کوئی آ کے ہمیں بتائے کہ اہل علم کی طرف سے, علماء کی طرف سے, اور یا جنرلی مفتی حضرات کی طرف سے, مفسرین کی طرف سے یہ کیا بات ہے کہ اس کے اندر ہمیں کچھ تھوڑی بہت نالج دے دیں. ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے, لیکن ہمیں جو ہے وہ کچھ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو میں بس اس تعارف کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا وأخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلا وأخذوا بالرعب او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات, سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ہم ایک اہم دینی موضوع کے اوپر کچھ سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس کے بعد میں ذاتی طور پر یہاں کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع عطا کیا. اگرچہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں اور ایک طالب علمانہ انداز میں ہی کچھ بات کہنے کی کوشش کروں گا, اور میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں یقیناً ان میں سے بہت سے علمی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے مجھ سے آگے ہیں, تو ان کے سامنے کچھ کہنا مجھے ذرا مشکل بھی محسوس ہو رہا ہے. بہرحال اب چونکہ آپ نے زحمت کی ہے اور مجھے بھی بلایا, تو اب جو بھی وقت ہے اسے آپ کو بیئر کرنا پڑے گا میرے ساتھ. جو گفتگو کا موضوع مجھے دیا گیا ہے, اسے اگر میں کسی ڈسپلن میں نہ لاؤں تو یہ بہت ہی مختلف جہات کا یہ موضوع ہے. اس میں کئی پہلو ہیں اور یقیناً یہ وقت جو ہے ہمارے پاس جو محدود سا ہے, اس میں اس کا احاطہ ہو نہیں سکے گا. میں نے آج کوشش کی ذہن کو مرتب کرنے کی کہ اس موضوع پر بات کیا کی جائے, کون سی بات جو ہے جو اہم تر ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے, اور کون سی بات ہے جسے سمجھتے ہوئے کہ کسی اور موقع پر جو ہے اس کا اعادہ ہو جائے اسے میں چھوڑ دوں. تو اس اعتبار سے بھی کہ یہ موضوع ذرا تھوڑا سا نازک بھی ہے. نازک اس لیے کہ اس کی حمایت اور مخالفت دونوں ہی اس وقت جاری ہیں, اسلامی بینکنگ کی خاص طور پہ. آپ کو معلوم ہے اسلامی بینکنگ سے منسلک طبقات ہیں. علماء کا ایک طبقہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے, اور علماء ہی کا دوسرا طبقہ ہے جو اس کی خلاف بات کرتا ہے. ایسے میں کوئی بات کہنے سے ایک اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی اسی کسی ایک کیمپ کا جو ہے حصہ نہ سمجھا جائے. لیکن میں بالکل آغاز میں یہ بات کر دوں کہ میں کسی کیمپ سے متعلق نہیں ہوں. میرا جو بھی اس کے بارے میں مطالعہ ہے, جائزہ ہے, وہ اپنے یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے دوران جو میں تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی, وہیں بہت عرصہ تدریس کرتا رہا,
اور وہیں اسلامک بینکنگ کی ٹریننگ کے بہت سے کورسز میں نے وہاں کروائے. تو میرا جو تجربہ ہے اور اپنا مطالعہ ہے، تجزیہ ہے، میں اپنی وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. میں مفتی نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں یس یا نو کا کوئی فتویٰ دوں. البتہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں، اس کی خوبیاں اور خامیاں، اس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو اللہ نے مجھ پر منکشف کیے، اور جب میں ان کو سامنے رکھتا ہوں تو بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس کے حق میں جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں ذاتی، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کے مخالفت میں اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی اس وقت مجھے کرنا ہے یہاں پر کہ میں اپنا ایک جائزہ پیش کر دیتا ہوں. اس سے جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر جہاں پر کچھ اختلاف ہو، اجتہادی آراء پائی جاتی ہوں ایک سے زیادہ، تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی کہ اب اس معاملے میں اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لو. استفتی قلبک، یہ نہیں ہے کہ استفتی قلبک میں حلال کو حرام کر دیا جائے اور حرام کو حلال کر دیا جائے. نہیں، جن معاملات میں کچھ اشتباہ ہو، جن میں کچھ آراء جو ہیں وہ ان میں تنازع ہو، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہو جس میں اختلافات علمی نوعیت کے، تو یہ ہے جو کہ اس وقت میں آپ کو پہلے سے ہی اپنی پوزیشن بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی ایک کیمپ سے متعلق ہوں. اس کے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اس کے 3 حصے کیے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ خالص علمی نوعیت کا ہے، جو بہت ہی مختصر ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے آپ کے پاس اور بہت سے مواقع ہوں گے سمجھنے کے، پڑھنے کے. اگرچہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہے، اس کا حصہ بہت بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ربا کیا ہے جسے اللہ نے حرام کیا، اس کی ماہیت کیا ہے، یہ کیا فارم رکھتا ہے، اپنی شناخت اس کی کیسے کیا ہے. یہ جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا لٹریچر موجود ہے، فقہی لٹریچر موجود ہے، احادیث میں بے تحاشا اس کے بارے میں تعلیمات ہیں، قرآن مجید میں آپ کو آیات ملیں گی جس میں اس کی کچھ ڈسکرپشن ہے. تو بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں میں اس کے بارے میں عرض کروں گا تاکہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہمارے پاس رہے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ ربا کا جو معاملہ ہے، ربا جسے اللہ نے منع کیا تھا، یہ دور جاہلیت میں پایا جانے والا ایک ایسا معاہدہ تھا، ایک ایسا عقد تھا جو کہ اس وقت کے لوگ جس پر عمل کرتے تھے، لین دین کرتے تھے پیسے کا، اور وہ اسے ربا کے نام سے ہی موسوم بھی کرتے تھے، وہ اس کو ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے. اس کی شکلیں کیا تھیں؟ ایک شخص نے کسی دوسرے کو پیسہ دیا، یہ اس کی ضرورت ہے، اس نے پیسہ دیا اور کہا بھی مجھے یہ پیسہ تم مثلا 6 مہینے بعد واپس کر دینا. اب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آغاز میں پیسے کی واپسی کی ہی شرط ہوتی تھی، کوئی اضافے کی شرط نہیں ہوتی تھی آغاز میں، اس لیے کہ پیسہ ہے، ضرورت ہے کسی کی، چلو لے لو بھائی، واپس کر دینا. اس کے بعد کیا ہوا، جب وقت آیا ادائیگی کا، اب جس نے پیسہ لیا ہوا وہ پہنچا کہ بھائی میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ادا کرنے کو. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم اور مدت لے لو اور مجھے تم بڑھا کر واپس کر دینا، اضافہ کر کے واپس کر دینا. یہ معاملہ گویا سیکنڈ سٹیپ میں بھی ہو جاتا تھا اور کسی معاملے میں شروع میں بھی ہو جاتا تھا. جن لوگوں کے ربا کے لین دین اور قرض کے لین دین پہلے سے چلتے تھے ان کے ہاں یہ معاملہ گویا پہلے سٹیپ سے ہی شروع ہو جاتا تھا، اور جن کے ہاں کوئی ضرورت کا معاملہ نظر آیا، کوئی صرفی ضروریات ہیں یا کوئی غریب آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کہہ دیا کہ آپ یہ پیسہ پکڑ لیں، مجھے واپس کر دیجیے گا. جب واپسی کا وقت آیا اس نے اگر واپس کر دیا تو وہ ایک قرض کا معاملہ تھا جو ادا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اگر اس نے قرض کو ادا نہ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ اضافے کا وقت مانگ لیتا تھا کہ مجھے مزید وقت دے دو اور ساتھ اضافہ ادا کرنے کا طے کر لیتا. یہ معاملہ بعض دفعہ پرپیچول ہو جاتا تھا، یعنی اس کے اندر مدت اگلی آئی تو مزید اضافہ ہو گیا، پھر مدت آئی اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا. یہ پوٹینشلی اس کے اندر وقت کا گویا بڑھنے کا ایلیمنٹ شروع سے ہی ذہن میں ہوتا تھا کہ اگر میں ادا نہیں کر سکوں گا تو کوئی بات نہیں، میں مزید مدت لے کر اس کے عوض اضافہ کر دوں گا. یہ دور جاہلیت کا ربا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یہ ربا کا لین دین صرفی ضرورتوں کے لیے بھی رائج تھا اور کاروباری اور تجارتی ضرورتوں کے لیے بھی رائج تھا. قبیلوں کے مابین بھی یہ ربا کا یہ لین دین ہوتا تھا. قبائل پورے، یعنی یہ ایک افراد تو ہے ہی ہیں
باقاعدہ خاندانوں کا، یہ اس خاندان کے ذمے اس کا قرضہ ہے اور یہ اس خاندان کے ذمے قرضہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک انسٹیٹیوشن بھی تھا. یعنی اگر آپ دیکھیں انڈیویجول لیول پر بھی ہے اور بعض دفعہ یہ انسٹیٹیوشنل سا بن جاتا تھا جبکہ خاندانوں کے مابین ہو جاتا تھا. یہ جو ربا ہے اس کو ربا القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہیں، سورہ آل عمران میں ہیں، سورہ نساء میں ہیں اور پھر سورۃ الروم میں ہیں، مکی سورت میں، یہ جس ربا کی بات کر رہی ہیں وہاں پہ الفاظ جو ہیں ان کی تعبیر میں خاص طور پر اس بات کو آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر قرض کا لینا، قرض کا واپس کرنا اور اس میں اضافے کی شرط، یہ جو اس کی ساخت ہے یہ وہاں پر الفاظ میں بھی آپ کو ریفلیکٹ ہوتی نظر آئے گی. اسی لیے اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں، ربا القرآن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے اس ربا کو حرام کیا. دوسرا ربا، ایک ایسی چیز کو بھی ربا کہا جاتا ہے جو اس وقت کے لوگ جسے ربا نہیں سمجھتے تھے دور جاہلیت کے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ صرف علماء کے طبقے میں آج اس قسم کے ربا کو ربا تو سمجھا جاتا ہے، عوام میں، عام مسلمانوں میں آج بھی اس کا بطور ربا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی حرمت، اس کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی، یا اسے ربا الفضل بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو ربا ہوتا ہے وہ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں ایک بڑھوتری ہے، فضل ہے، اضافہ ہے، اور وہ اضافہ کاروباری لین دین کی شکلوں میں ہوتا ہے. اس کی نوعیت بھی کیا ہے وہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں 6 قسم کی اشیاء کا تذکرہ کیا. وہ کیا ہے؟ سونا، چاندی، گندم، جو، نمک اور کھجور. اور یہ فرمایا کہ یہ اشیاء جب بھی تم باہم ایکسچینج کرو، تبادلہ کرو، تو برابری پر کرو اور ہاتھ در ہاتھ کرو. ہاتھ در ہاتھ کا مطلب ہے سپاٹ ٹرانزیکشن. یعنی یہ اشیاء جب آپس میں، یعنی آپس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، تو برابری پر کرو اور سپاٹ کرو. سوال یہ کہ ایک آدمی ایسا کرے گا کیوں؟ کھجور کے بدلے کھجور وہ اس وقت کرے گا جب کھجور کی کوالٹی ڈیفرنٹ ہوگی. ایک طرف اچھی کھجور ہے، ایک طرف ناقص کھجور ہے. آدمی کی خواہش ہے میں اچھی چیز کھاؤں، اور اچھی چیز مہنگی ملتی ہے، ناقص چیز سستی ہوتی ہے. لہذا ایسے واقعات ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، مستند حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور لے کر آئے، بڑی عمدہ قسم کی برنی کھجور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کھجور تم کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس ہلکی کھجور تھی، ردی کھجور تھی، وہ میں نے 2 صاع دے کر 1 صاع یہ خرید لی. بڑی لاجیکل سی بات ہے، اچھی چیز مہنگی ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ بازار میں چلے جائیں، ہلکی کھجور 40 روپے مل رہی ہے تو جو اچھی کھجور ہے وہ 80 روپے ملے گی، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ اس کی ریٹ آف ایکسچینج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عین الربا، عین الربا، ایگزیکٹلی ربا، سیم ایز ربا، عین الربا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسا مت کرو، بلکہ اپنی کھجور کو بیچو کسی اور کرنسی، کسی اور چیز کے عوض، اور اس کے بعد اس پیسے سے، جسے آپ سیل پروسیڈز کہتے ہیں، کہ جو پیسہ آپ کو حاصل ہوا کوئی چیز بیچ کر، اس سے آپ خریدو وہ چیز جو آپ لینا چاہ رہے ہو. کیونکہ یہ کھجور کے بدلے کھجور ہے یا گندم کے بدلے گندم ہے، اس میں اگر کرنا ہے تو 1 صاع کے عوض 1 صاع ہی لو. اور اگر تمہیں یہ معاملہ پسند نہیں ہے کہ 1 صاع کے عوض 1 صاع لیا جائے، تو اب تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنی چیز کو بیچو اور جو پیسے آئے ان سے وہ کھجور خریدو. آج آپ کو معلوم ہے اس ربا کو ربا کوئی نہیں جانتا. یہ ربا الفضل ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ربا ہے. اور اس کے حوالے سے اگر زیادہ سے زیادہ بھی کوئی فرق کریں گے ربا القرآن سے، تو ٹیکنیکلی تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے وہ حرام مطلق ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. وہ صرف ایک ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے.
اس کی برائی اور شناعت میں اور اس کی برائی اور شناعت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آج آپ کو معلوم ہے کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے. ایک 100 روپے کی جو گڈی ہے یا 1000 روپے کی گڈی نئی والی, وہ آپ 1000 سے زیادہ دیں گے تو آپ کو ملے گی. بس اسٹاپ کے اوپر آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جو منی چینجرز ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ چینج کر کے دیتے ہیں, تو وہ اگر 100 روپے آپ کو توڑ کے دیں گے تو وہ کم پیسے دیتے ہیں. آپ اپنا سونا لے جاتے ہیں, اس کے بعد سونا خرید کر لے آتے ہیں, برابری پر نہیں ہو رہا ہوتا, اس میں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے گاؤں دیہاتوں میں تو اجناس جو ہیں وہ بطور کرنسی چلتے ہیں, اور وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے شرعی حدود و قیود کی. اور یہ وہ معاملہ تھا حد ربا کا کہ جس کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا, نہ تو دور جاہلیت میں اس کی اویئرنیس تھی کہ یہ ربا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے لوگ اس سے رکے, اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بعض لوگوں نے اس کا معاملہ کیا, پھر وہ نزاع کھڑا ہوا, کہا گیا کہ یہ ربا ہے, مت کرو ایسا. دوسرے نے کہا کہ بھئی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا, میں نے بھی سنی ان کی بات, میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا کہ یہ ربا ہے. وجہ کیا تھی کہ اس کو ربا نہیں عام طور پر تصور کیا جاتا کہ یہ بھی ربا ہو سکتا ہے, بلکہ بڑی ایک جینوئن سی بات نظر آتی ہے کہ ٹرانزیکشن ہے تو ان ایکول جو ہے اس لیے کہ دونوں کی مارکیٹ ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں. اسے کہتے ہیں ربا الفضل. اور اس کو اگر آپ جوڑیں ربا القرآن یا ربا النسیہ جو میں نے پہلے بتایا, تو آپ کو اس کے درمیان ایک مشترک بات نظر آئے گی, وہ یہ کہ جو ہم کرنسی قرض دیتے ہیں, پیسہ دیا قرض کے طور پر اور واپس لیا پیسہ ہی, وہ بھی بنیادی طور پر ایک ہوموجینیس ایکسچینج ہوتی ہے, پیسے کے بدلے پیسہ. اور جس چیز کو ربا الفضل قرار دیا جا رہا ہے وہ بھی اصلاً ہوموجینیس ایکسچینج میں ہوتا ہے کہ سونے کے بدلے سونا, گندم کے بدلے گندم, چاندی کے بدلے چاندی, کھجور کے بدلے کھجور. اس میں لینے اور دینے والی اجناس اپنی نوع میں مشترک ہوتی, جیسے کہ روپے میں. اب آپ خود سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو راستہ بند کیا ہے, یہ اصل میں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سدن للذریعہ ہے, کہ وہ ربا جو اصل ربا ہے اس تک چلنے والا جو راستے ہیں ان کو روکا گیا ہے. اس لیے کہ انسانی ذہن بڑا تیز ہے, وہ اپنے لیے راستے تلاش کرتا ہے, ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے, اس لیے کہ بہانہ جو طبیعت جو ہے وہ انسان واقع ہوا ہے. اب کیا ہو سکتا تھا ٹرانزیکشن میں, آپ کہتے کہ بھائی میں آپ کو قرض تو نہیں دے سکتا اس لیے کہ اضافہ ہوگا وہ ربا ہوگا, میں آپ کو اپنے 100 روپے بیچتا ہوں آپ کے 110 روپے سے. نام بدل دیا, اور جو بینیفٹ آپ اس قرض سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ نے حاصل کرنا شروع کر دیا خرید و فروخت کے نام پر, کہ یہ تو ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں, یہ تو بیع و شراء ہے, یہ ادھار اور قرض تو نہیں ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ روک دیا کہ جب بھی ہوموجینیس ٹرانزیکشن ہو, ایک نوع کی اشیاء, ان میں برابری لازم ہے. نہیں پسند برابری, اور واقعی نہیں پسند ہوگی, اس لیے کہ اگر کوالٹیز ڈفرنٹ اشیاء کی تو نہیں پسند ہوگی, تو اس کے لیے یہ میتھڈ یوز مت کرو ڈائریکٹ ایکسچینج کا. جاؤ اس کو بیچو, ایک اضافی سٹیپ لو, جو پیسے ملے اس سے وہ چیز خرید لو. یہ اس کا صحیح طریقہ بتا دیا. تو اس کا کتنا رواج ہے میں ابھی اس پر بھی وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا, آپ ذرا سوچیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ربا الفضل کی کون کون سی صورتیں اور شکلیں پائی جاتی ہیں. اور اسی ربا کی شناخت اور ربا کی جو کہہ لیجئے کہ اصل ماہیت ہے اس کو سمجھنے میں ایک اور چیز کی میں بس وضاحت کر کے پھر اگلے حصے کی طرف جاؤں گا, وہ یہ کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ربا کی بعض شکلیں وہ پوری طرح سے ہمیں واضح طور پر نہیں بتا پائے, اور ہمیں موقع نہیں مل گیا, بلکہ ان کے صحیح الفاظ ہمیں موقع نہیں مل سکا کہ ہم ان کے بارے میں دریافت کرتے. لہٰذا انہوں نے یہ تلقین کی کہ دعوا الربا والریبہ, ربا کو بھی چھوڑ دو اور اس سے مشابہ اور اس کے جس کے اندر شک ہو ربا کا اس کو بھی چھوڑ دو. اس کی میں وضاحت کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ جو ربا الجاہلیہ جسے میں نے بتایا, ربا القرآن جو جاہلی دور میں تھا, اس کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت نہیں تھی. وہ تو چونکہ لوگوں میں معروف ایک چیز تھی اور اس کا قرآن مجید نے بھی وضاحت کر دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کر دی, اس پر کوئی اشتباہ کبھی کسی کو نہیں ہوا کہ قرض کے اوپر اضافہ جو ہے وہ ربا ہے کہ نہیں ہے, یہ اشکال کبھی نہیں ہوا.
اشکال جو ہوا تھا وہ ربا الفضل کے حوالے سے تھا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی کمپلیکیٹڈ یا ڈیلیکیٹ سا مسئلہ کہ کون کون، مثال کے طور پر اس کی ایک چھوٹی سی شکل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اشیاء کا تو نام لے لیا، تو جو چیزیں 6 اشیاء کے دائرے سے باہر ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر ان کے اوپر بھی اپلائی ہوگا یہ حکم تو پھر ان کے درمیان ہمیں کون سے جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں یا بیسک اس کے فیچرز کیا ہوں کہ ہم کہیں ہاں اس پر اپلائی ہوگا اور اس پر نہیں ہوگا. مثلا 2 گاڑیوں کا ایکسچینج ہے، کیا اس پر بھی اپلائی ہوگا یہ معاملہ برابری کا؟ سونے چاندی کا تو سمجھ آتا ہے، چاول کا بھی سمجھ آ گیا کہ چاول جو ہے وہ ملتی جلتی چیز ہے اجناس میں سے، تو لیکن ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے اونٹ کا دوسرے اونٹ سے تبادلہ ہو رہا، اگر یہی حکم ہو تو ایک اونٹ کا تبادلہ ایک سے ہی ہو سکتا ہے، جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر جبکہ فنڈز شارٹ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کی تیاری کے لیے حکم دیا اور اونٹ لیے گئے لوگوں سے اس شرط پر کہ آپ کو اونٹ ہی لوٹائے جائیں گے لیکن ایک کے ساتھ ایک اور. اس کا مطلب ہے وہاں یہ اپلائی نہیں ہو رہا. اب یہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں علماء کے مابین اقوال ہیں کہ ان میں بیسک فیچرز کیا پائے دیکھے جائیں کہ وہ آپ کہیں کہ ہاں اس پر بھی اطلاق ہوگا. اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس پر تو تقریباً امت کا اجماع ہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کا میرے علم میں نہیں جو اس سے مختلف رائے رکھتے ہوں. اس پر اجماع ہے سب کا کہ یہ صرف ان 6 اشیاء کے لیے نہیں، 6 اشیاء جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا یہ اس وقت کی عام پائی جانے والی اشیاء تھی، جبکہ اس کا اطلاق باقی چیزوں پر بھی ہوگا. لیکن باقی کن چیزوں پر ہوگا اس کے لیے فقہا نے کچھ اپنی اپنی آراء دی. کسی نے کہا ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی وے کرنے کی ان کے اندر بیسک کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ وے کی جاتی ہیں، وزن کی جاتی ہیں، موزون ہوں، یا وہ مکیل ہوں کہ انہیں ناپا جاتا ہو، یا ان کے اندر ایڈیبلٹی کا ایک عنصر ہو کہ وہ کھائی جاتی ہوں، معقولات میں سے ہوں، یا ان کے اندر قدریت ہو، کوئی ویلیو ہو اس کی، جیسے سونا چاندی اپنی ویلیو رکھتی ہیں، نہ کھائی جاتی ہیں لیکن وہ اپنی ویلیو رکھتی ہیں، کبھی گن کر جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں کوائنز، کبھی تل کر ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے ان 6 اشیاء کو دیکھ کر آراء دی، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اشیاء ایسی ہوں گی کہ جو ایک سکول آف تھاٹ، ایک نظریے کے مطابق تو اموال ربویہ میں سے ہوں گی اور دوسرے کے مطابق نہیں ہوں گی، اور بعض ایسی ہوں گی جو ان کے مطابق ہوں گی، ان کے مطابق نہیں ہوں گی، لیکن وہ چند اشیاء ہی ہو سکتی ہیں. بائی اینڈ لارج تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے حکم، اور اموال ربویہ سب کے اوپر یہ اپلائی ہوتی ہے یہ بات. اور اموال ربویہ میں سے جو چیزیں مستثنا ہوتی ہیں وہ ہیں کہ جن کے اندر ادروائز بھی ربا کا حکم جاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ وہ میجریبل ہیں، نہ وہ ویبل ہیں، نہ وہ جو ہے مکیل ہیں، نہ موزون کی صفت میں سے ہیں، نہ کرنسی کی صورت میں رائج ہے، نہ ایڈیبل ہیں، لہذا ان پر تو نہیں ہوگا. باقی تمام اشیاء پر اس حکم کا اطلاق ہوگا کہ جب بھی وہ ڈائریکٹلی ایکسچینج ہوں برابری پر. یہ جو بنیاد ہے اس کو آپ بنیاد کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ معاملہ جس میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلقین کی کہ دعوا الربا والریبا، ربا کو بھی چھوڑ دو اور جس میں اس کا شک پایا جائے اسے بھی چھوڑ دو. اسی کی ایک اور شکل جس کی میں وضاحت کرنے چلا تھا وہ کیا تھی کہ خرید و فروخت، سیل پرچیز کی بعض ایسی شکلیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتایا کہ یہ جائز نہیں، ایسا مت کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو بڑی ٹپیکل ہیں، اسپیسیفک ہیں کہ وہ ربا کے دروازے کو کھولنے والی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو سد باب کیا آپ نے، جو سد باب جو ہے کچھ تو یہ ایکسچینج کی ربا الفضل کی صورت میں کر ہی دیا اور وہ اپلائی ہو گیا سب پر، کچھ اور ہیں جو اس میں بھی نہیں آ رہی تو اس پر بھی کر دیا آپ نے، اپنا حکم جاری کر دیا. ان میں سے نمایاں ترین چیز ہے جسے فقہی اصطلاح میں بلکہ حدیث میں بھی اس کا جو ہے لفظ آیا وہ بیعینہ کا ایک لفظ ہے. بیعینہ یہ بڑی ایک نمایاں مثال ہے کہ جسے کہ ربا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو، اگرچہ وہ اپنی ظاہر میں بھی پورے طور پر بیع و شراء کی ہی قسم ہے. وہ کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کو اپنی کوئی چیز بیچ دیتا ہے. اس کی 2 طرح سے اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، میں سادہ ترین وضاحت آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے مثلا ایک آدمی کو ضرورت ہے پیسے کی، 10,000 روپے کی ضرورت ہے، دوسرا اس کو دینا نہیں چاہتا کہ جی وہ ہے، اس گائے کو تم خرید لو 10,000 میں اور مجھے 10,000 روپے دے دو.
چونکہ تمہیں تو گائے چاہیے نہیں تھی، لہٰذا میں تم سے واپس خرید لوں گا اور میں تمہیں 12,000 میں تمہیں ادائیگی کروں گا، لیکن قسطوں میں ادا کر دوں گا، یا ایک مدت کے بعد ادا کروں گا، میرے پاس پیسہ آنے کی توقع ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو بڑی واضح طور پر بیع و شراء ہوئی ہے۔ اس نے ایک گائے خریدی 10,000 میں، اور اس کی پرائس اللہ نے تو نہیں لکھ کے ٹیگ لگا کے بھیجی تھی کہ 10 سے زیادہ نہیں ہو سکتی یا کم نہیں ہو سکتی، وہ 10 میں انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا۔ دوسری ڈیل ہوئی کہ جی 12 میں جو ہے وہ میں نے تم سے خرید لی، اور اس کا معاملہ جو ہے ادائیگی کا وہ میں آپ کو ایک مدت کے بعد کر دوں گا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر پورے طور پر انڈیپینڈنٹلی فل فلیجڈ ٹریڈ ڈیلز ہیں، سیل پرچیز۔ لیکن اس سیل پرچیز کے اندر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس نے ایک حیلہ اختیار کیا ہے، اور وہ جو مقصد تھا اسے بائی پاس کرتے ہوئے ظاہر میں تجارت کی ایک شکل بنا دی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملے کو بھی ناجائز قرار دے دیا، بیع عینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور بھی بیع و شراء کے بہت سے طریقے ہیں جن کو آپ نے منع کیا، مجھے اس وقت چونکہ اپنے موضوع سے زیادہ ہٹنا نہیں چاہتا تو ان کا بھی میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن خاص طور پر، اور آپ اس کے اندر دیکھیے کتنی باریک بینی ہے کہ یہ وہ تھا معاملہ جو کہ بڑی آسانی سے ربا والے بینیفٹس کی طرف جو ہے انسان کو لے جاتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ راستہ بند ہے۔ یہ جو سیل ہو رہی ہے اور آپس میں مشروط سیل ہے کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، یہ کنٹینجنٹ سیلز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ یہ ہے معاملہ ربا کا، کہ یہ ربا کی ماہیت تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، اور اس کو سامنے رکھیے۔ اور اب ربا کے بارے میں جو قرآن مجید کی ورڈکٹ ہے، جو میں نے آپ کو آیت سنائی، جو ربا کے حکم میں سب سے آخری نازل ہونے والی آیت، بلکہ قرآن مجید کی بھی آخری آیات میں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا خوفی کرو، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے ربا میں سے اگر تم مومن ہو تو۔ دعویٰ ہو ایمان کا، اور اس کے باوجود راستے تلاش کیے جائیں ربا کے، اور پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بڑی سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے، شاید معاملات میں اتنی سخت وعید کسی اور چیز پر نہیں۔ نہ باز آئے تو اعلان جنگ، اور آج ہم اس جنگ کی حالت میں ہیں۔ آپ اسے مادی اسباب و علل پر جو ہے قیاس کریں کہ اس کی یہ وجوہات ہیں یا وہ وجوہات ہیں، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کے وجوہات کچھ بھی ہوں، آج حقیقت یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اور اس کی اگر آپ تھوڑا سا اپنی پچھلی ہسٹری کو دیکھ لیں، 1999 بڑا لینڈ مارک ایک ایئر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ، بینک انٹرسٹ ربا ہے، اور 2001 کی ڈیڈ لائن، تمام قوانین، وہ 22-23 قوانین سب کالعدم ہو جائیں گے، اور اس وقت تک نئے قوانین بنا لیے جائیں، نئے پروسیجرز بنا لیے جائیں، نئے کانٹیکٹس بنا لیے جائیں۔ 2001 قریب آیا تو پتہ چلا کہ کوئی بیک ڈیٹس میں کوئی اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے، اس کے اوپر ریویو پیٹیشن۔ اب وہ بینچ بھی ختم ہو، فل بینچ کا فیصلہ، 5 ممبر، میں خود ساری اس پروسیڈنگز کا حصہ رہا ہوں، اس لیے میں تو اس کے ایک جو ہے لمحے کو آنکھ میں اپنے منظر اس کا دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد پتہ چلا جی ریویو پیٹیشن ہے، ریویو پیٹیشن ہوئی، اور اس کے بعد جو ہماری جوڈیشری تھی اس وقت کی، وہ اس وقت پی سی او زدہ، انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا 1 سال 2002 میں۔ یہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمارے اوپر وبال جو ہیں وہ پے بپے آ رہے ہیں۔ الم تر انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون، تم نے دیکھا نہیں کہ انہیں آزمایا جاتا ہے ہر سال 1 مرتبہ، اس سے زیادہ 2 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی بات نہیں آتی۔ لہٰذا اس کے جو مادی اسباب و علل ہیں ان کے اوپر بحث اپنی جگہ ہے، اصل ڈائگنوسس یہی ہے کہ ہمارا یہ زوال جو ہے اس کے اصل سبب یہ۔ بہرحال میں اب اس کے اوپر زیادہ ابھی مرثیہ نہیں کہتا، آگے اگلا حصہ جو ہے میری گفتگو کا اس میں داخل ہو رہا ہوں۔ دیکھیے ربا کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہیں اس کی میں چند باتیں اس کے ضمن میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بطور
مسلمان کلمہ گو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں تو ایک بات کے بارے میں حکم ہو گیا کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے مطابق بدل دیں۔ لیکن تھوڑا سا نقشہ جو ہے، چونکہ اسلامی بینکنگ پر بات کرنے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں کیا ہے۔ اس کا یہ جو ایک ڈھکوسلا سا اس وقت پورا مالیاتی نظام دنیا کا ہے، اس کے بارے میں کوئی فیکٹس اینڈ فگر کے بغیر بالکل جنرل باتیں تھوڑی سی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ جو اس وقت کا مالیاتی نظام ہے، یہ بینکنگ کا نظام ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں اس کی بنیاد ہے قرض۔ بینکوں کے ذریعے سے کریڈٹ کریشن ہوتی ہے، قرض کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ گویا عام آدمی کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے وہ کیسے پہنچتا ہے، اس کا میکینزم یہ بینکنگ کا نظام ہے۔ چھاپتی تو کوئی اسٹیٹ بینک ہوگی یا کوئی اور ایسا ادارہ ہوگا، لیکن وہ پہنچتا بینکوں کے ہاتھوں ہے۔ کریڈٹ کریشن کا ایک تصور ہے، اور اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو ہے کیا پالیسی بناتے ہیں کہ ایک ڈپازٹ اگر کوئی کسی کے پاس آیا ہے بینک کے پاس، وہ ڈپازٹ جو ہے اگر مثال کے طور پہ 100 روپے کا ہے تو وہ آپ کی اس پالیسی کی بنیاد پر 100 روپیہ جو ہے وہ 500 600 700 روپیہ تخلیق کر سکتا ہے، اور ان میں سے ہر روپیہ جو ہے وہ مزید اسی طرح سے زر تخلیق کرتا ہے۔ یہ بینکوں کا ایک نظام ہے، بینکنگ ایک سسٹم ہے، کریڈٹ کریشن۔ یہ نظام جو ہے جو دنیا میں رائج ہے، اس کا اس وقت آپ اگر غور کریں، کیا یہ نظام بہت ضروری ہے کہ جس کے بغیر انسانی تمدن، انسانی معاشرت، معاش نہیں چل سکتی؟ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نظام جو ہے اس طرح سے انٹیگریٹڈ فارم میں یہ کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے کہ اس کے بغیر تمدن نہ چل پاتا ہو۔ لوگوں کے لین دین، معاش، کاروبار تو چل ہی رہے تھے۔ جب بینک وجود میں نہیں آیا تھا، بینک آف انگلینڈ جب وجود میں نہیں آیا تھا تب بھی کاروبار ہو رہا تھا۔ یہ جو ہے بنیادی طور پر وہ ایک ساہوکارانہ ایک ذہنیت تھی جس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ پیسہ چونکہ آپ کے پاس ہے، لوگوں کے بہت ساری سیونگز ہیں، لوگوں کی بچتیں آپ کے پاس پڑی، اور لوگ سب کے سب بیک وقت نہیں ٹوٹ پڑتے وہ پیسہ نکالنے کے لیے، تو کیوں نہ اس پیسے کو استعمال کیا جائے اور لوگوں کو قرض دیا جائے، قرض دے کر اور سود جو ہے وہ کھایا جائے، تو بغیر کسی معاشی ایکٹیویٹی میں عملاً شریک ہوئے آپ کی جو پاس جو پیسہ ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اب یہ پھیلاؤ قرض کا جو ہے وہ شروع ہوا، اور وہ نظام جو تھا وہ بڑھتے بڑھتے ایک پورا عالمی مالیاتی نظام جو ہے وہ بن گیا، جس کا کہ اصل کام یہ ہے کہ وہ کرنسی، پیسہ اسی کا لین دین کرے، وہی ایڈوانسز ہوں، وہی ریکوریز ہوں، اور خود کسی معاشی جد و جہد میں شریک ہوئے بغیر جو بھی معاشی ایکٹیویٹی سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا ایک لائنز شیئر جو ہے وہ وصول کر لیا جائے۔ یہ نظام ہے جس میں ہم اس وقت جکڑے ہوئے ہیں، چل رہا ہے، اور اس کے بغیر آپ کو پتہ ہے آج کوئی شخص ہل نہیں سکتا اس نظام کے بغیر۔ ایسا اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا تسلط کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اور اسی بینکنگ کے نظام میں نئی نئی انوویشن ایسی ہوئی ہیں کہ ہمارے میں سے ہر شخص کی، چاہے وہ کوئی کاروبار کرے نہ کرے، وہ لین دین جو اس طرح کرے نہ کرے، اس کی ضرورت بن گئی ہے وہ، لہٰذا اسے اس کے ساتھ وابستہ ہونا ہی پڑتا ہے۔ آپ کو سیلری نہیں ملتی مگر یہ کہ وہ آپ کو بینک ڈپازٹ آپ کا اکاؤنٹ میں جائے گی، تو آپ کو ڈپازٹ بھی کھلانا ہے۔ جب ڈپازٹ اپنا کوئی اکاؤنٹ کھلوا لیا تو اب ظاہر ہے وہ پیسہ جو تھا آپ کا وہ بینک میں آ گیا، اور بینک جو ہے اس کو بڑے سہولت سے اپنی لینڈنگ اور بوروئنگ کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے استعمال کرتا ہے۔ اور اس کا یہ پھیلاؤ کس طرف جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو مانیٹری والیوم ہے، نامینل ویلیو دنیا کی معیشت کی، وہ اس کی ریئل ویلیو سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ ریئل ویلیو کیا ہے؟ گڈز اینڈ سروسز جو پروڈیوس ہو رہی ہیں، اور ان کی نامینل اینڈ مانیٹری ویلیو وہ ہے کہ جس میں اس وقت یہ تل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں کہیں چھوٹی سی گڑبڑ ہوتی ہے تو بڑی بڑی اسٹیبلش معیشتیں وہ ایسے بیٹھ جاتی ہیں، لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کے غبارہ تھا اس میں سے ساری ہوا نکل گئی اور وہ بالکل پھس ہو گیا۔ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے جو ہے آپ کو معلوم ہے
فار ایسٹ کے اندر کرائسس آیا، ملائیشیا، انڈونیشیا اور یہ ممالک جو تھے وہ بہت بری طرح سے ہوئے، اور چند لوگ تھے جنہوں نے پیسے کے لین دین میں ایکسیسو بائنگ اینڈ سیلنگ کے ذریعے سے ان کی معیشتوں کا بیڑا غرق کرا دیا۔ اور آج کیا ہوا ہے؟ آج جو امریکہ میں کرائسس آیا ہے، وہ کرائسس کیسے ہو گیا؟ اتنا بڑا ملک، اتنے ریسورسز، دنیا بھر پہ اس کا قابو ہے، اور اس کے باوجود وہاں کا بینک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو رہا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، بے تحاشا افراد جو ہے بے روزگار ہو گئے، ریکوریز نہیں ہو رہی۔ یہ سب کا سب وہ قرض کا پھیلاؤ، غیر ضروری پھیلاؤ، ہر چیز جو ہے آپ قرض پر لے لو، ہر چیز آپ ادھار پر لے لو، ہر چیز آپ قسطوں پر لے لو۔ اس سے عام انسان کی فطرت ہے وہ اپنے مینز سے بڑھ کر جو ہے وہ بائنگ کرتا ہے، اپنے ذرائع سے بڑھ کر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بینکوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس لیے کہ ان کے جتنے زیادہ لونز ہوں گے، لیکن وہی بینک اس پھیلاؤ کے نتیجے میں اگر کہیں ڈسٹربنس ہو تو وہ بینک بھی جو ہے وہ قائم نہیں رہ پاتے، اس کی پھر ریسکیو کے لیے فیڈرل ریزرو جو ہے وہ مزید پیسے دے رہا ہے۔ اور فیڈرل ریزرو نام تو فیڈرل ہے، وفاقی بینک جیسے اسٹیٹ بینک ہے، حقیقت میں وہ پرائیویٹ بینک ہے، چند خاندان ہیں جو اس کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بینک بیٹھ رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو اس بینک کو اٹھانے کے لیے کچھ پیسہ اور دے دیتے ہیں، آپ اس بینک کو جو ہے یہ انجیکشن لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی ظاہر ہے، ہمیں تو سود چاہیے، ہم تو پیسہ سود کے بغیر نہیں دے سکتے، لہذا وہ پیسہ آپ عام آدمی پر ٹیکس لگا کر وصول کریں اور ہمیں ادا کرتے چلے جائیں۔ عام آدمی جو ہے وہ ٹیکس کے بوجھ تلے چلا جا رہا ہے، دبا چلا جا رہا ہے، جبکہ اس کا اس لین دین میں کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ آخر یہ جو حالات ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اس کے باوجود یہاں پر اجناس مہنگی ہو رہی ہیں، لوگ فقر سے، بھوک سے، افلاس سے مر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آدمی کو کبھی سوچنا بھی چاہیے کہ بھئی کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ یہ سارا کھیل اصل میں اسی نظام کا ہے، بینکنگ سسٹم کا ہے، کہ جس کا استحکام ہی اس پر ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لیں پیسہ، اور وہ یہ ایک چین ایفیکٹ ہے۔ میرا جی تو کر رہا ہے کہ اس چین ایفیکٹ کو کسی خوبصورت سی مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کروں، پاکستان کی کسی جو ہے وہ ایک دو بڑے بڑے جو ہے وہ نام لے کر بتاؤں، لیکن وہی بات ہے کہ اس میں وقت آڑے آ رہا ہے، صرف اشارتاً بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اصل سبب، اور قرض کے لین دین کی اور کوئی بنیاد نہیں سوائے سود کے۔ اور قرض آپ کو معلوم ہے شریعت نے اسے ایسا پابند کر دیا ہے کہ یہ کوئی معاشی یا آپ کہیں کہ کمرشل ایکٹیویٹی کی بنیاد ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کمرشل موٹیو سے کسی کو قرض دیں، صرف اور صرف کسی کو مدد کرنا، کسی کو جو ہے بیل آؤٹ کرنا، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا، اس کے لیے ہے قرض۔ اسی لیے ربا کی اسپرٹ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جرى نفعا فهو الربا، ہر وہ قرض جس کے ساتھ کوئی منفعت وابستہ ہو جائے وہ ربا ہے۔ اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں منع کیا کہ دیکھو جس شخص نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا ہے تو جو مقروض ہے، جو قرض خواہ ہے، جس نے قرض دیا ہوا ہے، اگر یہ جس نے قرض لیا اگر وہ اس کو کبھی اپنی رائڈ سواری آفر کرے کہ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں چھوڑ دوں، یا کوئی ہدیہ دے، تو وہ مت قبول کرو، الا یہ کہ یہ اس کے اور اس کے مابین پہلے سے ہوتا ہو، الا ان یکون جرى بینہ وبینہ قبل ذلک، یہ دوستی یاری پہلے سے چلتی ہو۔ بصورت دیگر اسے منع کر دیا کہ اس سے کسی قسم کا بینیفٹ نہ لیا۔ اس کی حساسیت کا عالم یہ تھا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان میں سے بعض لوگ، امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی یہ بات میں نے پڑھی کہیں کہ کوئی ان کا جس نے پیسہ لیا قرض وہ سامنے آتا نظر آ جاتا تھا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ابلائج فیل کرے، وہ میرے زیر بار احسان ہو۔ کسی کو پیسہ دیا ہے اس کے دیوار کے سائے تلے جو ہے کوئی آرام نہ کر لے، سستا نہ لے، کہیں یہ فائدہ نہ اس زمرے میں نہ آ جائے۔ ٹیکنیکلی اسے کوئی ربا نہیں کہے گا، لیکن یہ احساس ہے کہ یہ نازک مسئلہ اتنا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو 18 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا بنسبت انفاق کے. اس لیے کہ انفاق آپ نے کیا، کسی کو مال دے دیا، یہ ون ٹائم پیمنٹ ہے، اب آپ بھول جاتے ہیں. اور قرض دیا ہوتا ہے وہ آپ کو صبح بھی یاد آتا ہے اور شام بھی یاد آتا ہے. اور پھر اس لیے کہ وہ پیسہ آپ ایکسپیکٹڈ انکم ہے، آپ کی واپسی ہے، لہٰذا اب آپ اس کے باوجود انتظار کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ٹالریٹ کرتے ہیں. کتنا اجر و ثواب اس کے لیے کہ 18 گنا جو ہے زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت ایک انفاق. تو یہ معاملات اس لیے ہیں کہ قرض کو بنیاد بنائے نہیں، اور ہماری معیشت آج کی ساری ہے ہی قرض کی بنیاد پر، اور بینک کا کام چلتا ہی قرض پر ہے. اسپاٹ ٹرانزیکشن ہو تو بینک کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادھار شریعت نے منع کیا یا قرض منع کیا، قرض کی ترغیب ہے. قرض لینے کو تو ڈسکریج کیا ہے، اور یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، کہا کہ تم پڑھ لو اپنے بھائی کی نماز. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری نجات جو ہے وہ پکی ہو جائے، اور کیا میں اگر یوں کروں تو میں نجات پا جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. پھر پیچھے سے بلایا، ہاں سوائے قرض کے، قرض جو ہے ادا کیے بغیر چلے جاؤ گے تو بڑا مشکل ہے. لہذا قرض لینے کی ترغیب نہیں ہے، ہاں قرض دینے کی ترغیب ہے. کوئی ضرورت مند ہے آپ اسے قرض دیں، اور وہ اجر و ثواب کی بات. لیکن وہ نان کمرشل ہے، وہ صرف اور صرف کسی آدمی کو کوئی فائدہ پہنچانا، ضرورت پوری کرنا، اس کا جو ہے وہ ایک وہ طریقہ ہے. اس کے اندر قطعاً کوئی کاروباری ذہنیت وہ شامل ہو گئی تو آپ کے اس اتنے بڑے اجر و ثواب کے کام کا جو ہے بیڑا غرق. تو اس اعتبار سے یہ جو آج کی حالات ہیں معیشت کے، اسے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اس کو پوری طریقے سے اینالائز نہیں کر پاتے کہ یہ جو نظام ہے بینکنگ کا، یہ کہاں سے چل رہا ہے، اس کے تانا بانا کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس کا تعلق قرض سے اور سود سے کتنا گہرا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کی کریکشن کی طرف آتے ہیں تو ہم کچھ ظاہری یا کاسمیٹکس تو کر پاتے ہیں، اس کی اوریجنل جو اسپرٹ ہے اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ ایک بہت جسے کہ گیپ ہے، خلا ہے یہ ہماری سوچ اور فکر میں. اور وہ مغربی تہذیب اور اس کا جو ہے یہ سارا شاخسانہ، اور پھر اس کے اندر دجالی جو ایک اثر ہے آج، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کا جو ایک زمانہ بتایا ہے، اور ہر نبی نے اس سے جو ہے خبردار کیا. تو آخر دجال جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہتھ کنڈے ہوں گے، کچھ نہ کچھ طور طریقے ہوں گے کہ وہ آ کر اس طریقے سے دنیا پر قابو پا لے گا. آج کیا وجہ ہے کہ چند گھرانے جو ہیں وہ پوری دنیا کی جو ہے وہ آپ کی وسائل اور ریسورسز کے اوپر قابو یافتہ ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ایک تسلط ہے، یہ دجالی ہے، یہ فریب ہے. اصل میں اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی حقیقت ہے. لہذا جب بھی اس کے مقابل میں کوئی نظام وضع کیا جائے، اس کی ہلاکت خیزی کو ملحوظ رکھے بغیر کچھ نہیں کام ہو سکتا. یہ ہے وہ بات جس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں. جو اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے مجھے علامہ اقبال کا شعر جو ہے وہ ایک بہت ہی، اس کی بعض پہلو جو ہے بڑے واضح ہوتے ہیں آج، کہ علامہ نے کہا تھا کہ از ربا جاں تیرا دل چوں خشت سنگ. یہ ایک داخلی کیفیت ہے، انسان کا باطن جو ہے، روح، وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور خشت سنگ بن جاتا ہے اس کا دل. یہ کیفیت جو ہے، کبھی آپ میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت رونا دھونا تھا، اس لیے کہ انڈیویجول لیول پر بھی ہمارے ہاں ربا کا لین دین بہت ہو رہا ہے نا، اور وہ بہت ہی زیادہ استحصالی شرحوں سے ہوتا ہے. ایک آپ کو معلوم ہی ہوگا، اکثر لوگ اس سے واسطہ پڑا ہوگا ایسے لوگوں سے، کہ ایک دوسرے کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کے جو ریٹس ہیں وہ انسانی عقل میں آنے والے نہیں ہوتے. اس پر بھی لوگوں کے جو ہے حالات دیکھیں، جس طریقے سے پھر وہ وصول کیا جاتا ہے، وہاں یہ الشعر جو ہے وہ پورے طور پر منطبق ہوتا نظر آتا ہے. از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ. آدمی